جینے کے لیے سب کو ہے تعلیم ضروری، یہ ہے درس بخاری، یہ ہے درس بخاری۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین، جلسہ تقریباً 10 بجے سے شروع ہوا، 2 بج چکے ہیں۔ مجھے یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام یا مہمانان اعظام یا دیگر حضرات کے بیانات پر تعجب نہیں ہے، آپ کے اس طرح استقامت سے بیٹھنے پر تعجب ہے کہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے مسلسل بیٹھ کر صبر سے سننا، یہ دلچسپی کی بات ہے، دین سے محبت کی بات ہے۔ اور جلسوں میں ایک بعد دیگر 8-10 علماء اکرام کے اظہار خیالات ہوتے ہیں، تو اسے صبر اور تحمل سے سننا۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جلسوں میں 2-3 علماء اکرام کی تفصیلی گفتگو ہو، تاکہ جو بات کہنی چاہیے وہ مکمل طور پر سامنے آ سکے۔ یہ بریانی کے بعد میٹھا کھانے کی طرح ایک ٹکڑا لے لو اور پھر اس کے بعد اپنی جگہ لے لو، اس سے تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کما ہو سیکھ نہیں پاتا ہے کہ کیا بولنا چاہیے۔ اور دل رکھنے کے لیے اور عزت رکھنے کے لیے اس طرح کے اگر امور ہوتے ہیں تو جتنا سرمایہ، جتنا صرفہ، جتنا وقت ہم جلسوں میں خرچ کرتے ہیں، اس کو کما ہو وصول کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ اب 2 بج چکے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے۔ اس وقت اگر جتنی بھی زیادہ رونے دھونے کی بھی بات کرو اور دل لگنے کی بھی بات کرو، پھر بھی پیٹ بولے گا مزہ نہیں آ رہا، اتنی دیر سے گفتگو ہونے کی وجہ سے۔ اور ہمارے اکابر علماء جو عمر رسیدہ ہونے کے باوجود، بیمار ہونے کے باوجود بھی ہم لوگوں کی ہمت افزائی کے لیے استقامت سے بیٹھے ہیں، پسینہ ہے، بیماریاں ہیں، وقت ہے، اس سب کے باوجود بھی تحمل کے ساتھ بیٹھے رہنا ان حضرات کی سب سے بڑی قربانی ہے۔ میں یہاں پر حاضر ہوا تھا افتتاح درس بخاری کے عنوان سے، تو میرا خیال تھا کہ درس بخاری اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کچھ کہا جائے، تو پھر وقت ایسا تنگ ہو گیا کہ 15-20 منٹ میں بات پوری پیش کر دینا ہے، تو افتتاح درس بخاری تو ممکن نہیں ہے، جو ہو چکا حضرت مولانا عاطف الرحمن صاحب نے کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے جو باتیں فی الوقت ذہن میں مضمون اور موضوع تو پورا ذہن سے ڈیلیٹ ہو گیا ہے، باقی جو باتیں مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے لڑکیوں کو دینی تعلیم دینا۔ ہم آپ حضرات سے تھوڑا کھلی بات کرتے ہیں، لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، مدرسے میں پڑھنے والے زیادہ ہیں یا اسکولوں میں پڑھنے والے زیادہ ہیں؟ لڑکیاں اسکول مدرسے میں زیادہ پڑھتی ہیں یا اسکول میں زیادہ پڑھتی ہیں؟ لڑکے مدرسے میں زیادہ پڑھتے ہیں یا اسکول میں زیادہ پڑھتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اسکول میں زیادہ پڑھتے ہیں، مدرسوں میں لڑکے بھی کم پڑھتے ہیں، لڑکیاں اور کم پڑھتی ہیں۔ تو آپ بتائیے، سماج ایک انجینئر ہونا، ڈاکٹر ہونا، لائر ہونا، IPS ہونا، IS ہونا، یہ سب دینے کی ذمہ داری مدرسے والوں کی ہے یا اسکول کالج والوں کی ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ لاکھوں روپے فیس وصول کرنے والے کون ہیں؟ فیوچر بتا کر جاب ملتی، نوکری ملتی، کمپنی میں آپ فلاں CEO بن جاتے، فلاں ہوتا، یہ سب فیوچر بتا کر طلباء کو اسکولوں کی طرف لانے والا طبقہ کون سا ہے؟ تو کس طبقے کی ذمہ داری ہے پڑھائی کے لحاظ سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے قوم کو پڑھے لکھے لوگ دینا؟ 98% طلباء اور طالبات اسکول اور کالجز میں جاتے ہیں، 98%
طلبا اور طالبات لڑکے اور لڑکیاں اسکول اور کالج میں پڑھتی ہیں کبھی ان سے یہ سوال نہیں کرتے کہ اتنا زیادہ مسلمانوں کا طبقہ آپ کے اسکول اور کالج میں ہونے کے بعد آپ ملک کو کون سا آئی پی ایس آفیسر مسلمان بنا کر دیے، کون سا آئی ایس آفیسر مسلمان بنا کر دیے، کون سا ایس آئی ڈی ایس پی مسلمان بنا کر دیے، کون سا جج اور لائر مسلمان بنا کر دیے. وہاں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہاں بچہ 10 فیل ہو جائے بچے کی غلطی، وہاں 10 پڑھ کے آٹو چلا لے تو بھی اس کی غلطی، وہاں 10 پڑھ کے سعودیہ چلا جائے، ٹھیلا لگا لے، بنڈی لگا لے تو بھی اس کی غلطی، لیکن مینجمنٹ کی غلطی نہیں ہوگی. اور یہاں آنے والے 2% اس میں سے چھٹا ہوا طبقہ چھوڑا جائے گا، غریبوں کا طبقہ ہوگا، اور بالکل زمینی سطح پر محنت کرنے کے بعد تیار کرنا پڑے گا. اس کے بعد بھی رزلٹ اور نتیجے کا مطالبہ ڈھٹائی سے کیا جائے گا. یہ دو طرفہ رویہ کس قدر ظالمانہ سلوک ہے مدارس کے ساتھ. دوسری بات مجھے عرض کرنی ہے، لڑکیوں کی تعلیم اور چاہے وہ مدرسے سے ہو چاہے وہ اسکول سے ہو، اس کے لیے دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آپ ہمیں بتائیے 2000 کے بعد سے، سن 2000 کے بعد سے ہمارے مسلمان سماج میں لڑکیوں کے غیروں کے ساتھ جانے کے واقعات، یہ غیر مسلموں سے تعلقات، غیر مسلموں سے افیئر، لو میرج کرنا، رجسٹر میرج کرنا، یہ سب کورٹ میرج کرنا، یہ سارے واقعات مدرسے سے پڑھی ہوئی لڑکیوں میں پیش آ رہے ہیں یا اسکول اور کالج سے پڑھی ہوئی لڑکیوں میں پیش آ رہے ہیں. تربیت کی ضرورت کہاں تھی؟ فون اور موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے غلط تعلقات قائم کہاں زیادہ ہو رہے ہیں؟ ساس بہو کے جھگڑے کس سماج میں زیادہ ہو رہے ہیں؟ تو تربیت کی ضرورت مدارس میں پڑھنے والی لڑکیوں کو جس قدر ہونا ہے وہ اساتذہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسکول اور کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں کی تربیت کی ذمہ داری کون لے رہا ہے؟ کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ اسکول اور کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں وہ ان کی جب شادی کا موقع آتا ہے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے داڑھی والا پسند نہیں ہے، اتنے زیادہ پردے میں رکھنے والا پسند نہیں ہے، اتنا زیادہ پکا دیندار پسند نہیں ہے، یہ دیندار پسند نہیں ہے، داڑھی والا پسند نہیں ہے، یہ پردے والا پسند نہیں ہے. حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں لڑکیوں کا غیروں کے ساتھ جانے کے واقعات کو اب یوٹیوب وغیرہ کی وجہ سے کھل کے آ رہے ہیں، ورنہ تو کالج کی تعلیم کی وجہ سے ہماری لڑکیوں میں کفر بہت پہلے آ چکا تھا، ہماری بچیوں میں ارتداد بہت پہلے آ چکا تھا. تبھی تو انہیں دیندار پسند نہیں آ رہا ہے، تبھی تو انہیں داڑھی والا پسند نہیں آ رہا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے ہمارے وہ مسلم عوام جو اپنی بچیوں کو مدارس میں پڑھاتے ہیں، پڑھانے کے بعد ان کے فارغ ہونے کے بعد کا نظام کیا بناتے ہیں؟ مدرسے کے اساتذہ سے مینجمنٹ سے تعلق نہیں رہتا، لڑکی عالمہ بن گئی، لڑکی حافظہ بن گئی، لڑکی فاضلہ بن گئی. اس کے بعد شادی کا جب موقع آتا ہے تو کسی میکینک سے شادی کرائیں گے، کسی ٹیلر سے شادی کرائیں گے، کسی اور دوسرے کاروباری سے شادی کرائیں گے. ہنر کوئی حقیر نہیں ہوتا ہے، ٹیلر کا شعبہ کوئی حقیر نہیں ہے، میکینک کا شعبہ کوئی حقیر نہیں ہے، لیکن اس لڑکی کے پڑھے ہوئے علم کی حفاظت اور اس علم کی اشاعت اور خواتین میں دینی تعلیم کی ترویج اور اشاعت یہ اس لڑکی کی ذمہ داری تھی. اگر اس کا نکاح کسی پڑھے لکھے طبقے میں ہوتا، کسی عالم مفتی سے ہوتا تو دونوں مل کر جس طرح ڈاکٹر سے نکاح کر کے وہ ایک ہاسپٹل چلانے کی کوشش کرتے ہیں، عالم کا عالمہ سے نکاح ہوتا، عالم کا حافظہ سے نکاح ہوتا، اس حافظہ لڑکے کے حفظ کی بھی حفاظت ہوتی، محلے کی بچیوں کی تعلیم اور ان کی دین کی بھی حفاظت ہوتی، خواتین کی تربیت کا بھی نظام بنتا. اسی لیے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بڑے بھائی فرمایا کرتے تھے لڑکیوں کے مدرسے کے اساتذہ کو یہ چاہیے لڑکی کا ایڈمیشن مدرسے میں لیتے وقت ماں باپ سے یہ شرط لگا لے کہ ہم اس شرط پر اپنی بچی کا ایڈمیشن لیں گے کہ بچی پڑھ کے فارغ ہونے کے بعد عالم اور عالمہ عالم سے آپ نکاح کر کے دیں گے.
پڑھ کے فارغ ہونے کے بعد کسی ایجوکیٹڈ طبقے سے نکاح کر کے دیں گے، ہنر والے سے نکاح کراؤ گے، وہ بچیوں کی تربیت خراب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر ہمارے بھولے بھالے عقل مند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بگڑے ہوئے لڑکے کی شادی حافظہ عالمہ سے کرائیں گے تو وہ لڑکیاں آگے اس کو سدھار دیں گے۔ بگڑے ہوئے لڑکے کی شادی دیندار لڑکے سے کرا دیں گے تو دیندار لڑکے اس کو سدھار دیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں بگڑے ہوئے اس لڑکے کو باپ نہیں سدھار سکا، ماں نہیں سدھار سکی، چاچا نہیں سدھار سکا، خاندان نہیں سدھار سکا، آنے والی وہ دیندار لڑکے اس کو سدھار دیں گے۔ وہ جو اس پر ظلم کرے گا، جو باپ کے ہاتھ سے نکل گیا، ماں کے ہاتھ سے نکل گیا، خاندان کے ہاتھ سے نکل گیا، حتیٰ کہ شہر کی پولیس کے ہاتھ سے نکل گیا، اسے ایک حافظہ لڑکی سدھارے گا۔ یہ ظلم ہے اس لڑکی پر۔ تربیت کے لیے شادیاں نہیں ہوتی ہیں، شادی کسی کی تربیت کرتے، یہ بالکل بے وقوفانہ سوچ ہے۔ تربیت تو بچپن سے ہونے والی چیز ہے، شادی کر دو سدھر جائے گا، شادی کر دو سدھر جائے گا۔ شادی میں ایسی کون سی ہتھیار ہے جس سے شادی کرتے لڑکا سدھر گیا؟ اور دوسری کوتاہی یہ ہوتی ہے، لڑکیاں پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد جس طرح لڑکوں کے لیے دینی خدمات کے موقع ہوتے ہیں، وہ مسجد میں امامت کرتا ہے، مدرسے میں تدریس کرتا ہے، دین کی کوئی نہ کوئی خدمت حفاظ اور علماء کو ملتی ہے، ایسے ہی یہ بچیاں فارغ ہونے کے بعد ان کو بھی دینی خدمات کے مواقع فراہم کرنا چاہیے، چاہے وہ مدرسے کی انتظامیہ کے تحت میں کیوں نہ ہو، کہ اپنے پاس سے پڑھی ہوئی لڑکیوں کی ذہن سازی، ان کے والدین کی ذہن سازی، اور جس محلے میں مکتب کی ضرورت ہو اس محلے میں اپنے مدرسے سے جوڑ کر ایک شاخ بنا کر وہاں مکتب قائم کر کے دیا جائے، یہاں کی فارغہ لڑکے کو وہاں کی مکتب کی ذمہ داری دی جائے اور اس کا انتظام اور اس کا مشاورہ تک کا ادارہ سنبھالنے کی کوشش کرے۔ اس طرح ہر گاؤں میں اور ہر محلے میں پڑھی ہوئی لڑکیوں کے ذریعے سے خواتین میں بڑی تعداد کی خدمت ہو سکتی ہے۔ ورنہ کتنی حافظہ لڑکیاں ہیں، عالمہ لڑکیاں ہیں، ان کو خدمت دین کے موقع خواتین میں نہ ملنے کی وجہ سے خود ان کی اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی۔ بڑی لکھی لڑکیاں ہونے کے باوجود بھی خدمت کا میدان نہ ملنے کی وجہ سے خود اس کی زندگی میں پردہ باقی نہیں رہ رہا، خود اس کی زندگی میں رسومات، شادی بیاہ کے رسومات عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اس واسطے لڑکیوں کو خدمت کے مواقع خواتین کے مابین ملنے دینے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات مجھے عرض کرنی ہے کہ ہماری یہ بچیاں جو بخاری شریف کی افتتاح کے درس میں شامل ہوئی ہیں اور دور حدیث میں آپ نے حصہ لیا ہے، آپ بڑی مبارکباد قابل تعریف ہے کہ بخاری شریف تک آپ پہنچ گئی ہیں۔ یہ استقامت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ یہاں پر یہ سمجھیں بخاری شریف تک پہنچنے میں ہو سکتا ہے آپ کو 5 سال لگے ہوں، 6 سال لگے ہوں۔ یہ ہمارے مدرسہ مدارس میں اور علماء کی طرف سے بہت کنسیشن ہے آپ کے لیے، بہت کنسیشن ہے۔ کیا ہے؟ لڑکوں کے مدرسے میں 9 سال پڑھنے کے بعد وہ بخاری شریف کو پہنچتا ہے، لڑکیوں کے مدرسے میں 5ویں سال میں بخاری شریف کو پہنچ جاتی ہیں، اور لڑکوں کے مدرسے میں اگر کوئی 5 سالہ نصاب بنائے گا تو بہت سے ایسے ہمدرد بھی ہیں جو اس نصاب کو تسلیم کرنے تیار نہیں ہیں۔ 8 سالہ 9 سالہ ہی ہونا پڑے گا، یہ سالوں کی بحث میں لگے رہتے ہیں۔ لڑکیوں میں 5 سالہ نظام بھی بنایا جاتا ہے اور 5 سال میں بخاری شریف تک پہنچ جاتی ہیں۔ لڑکوں میں سمجھ بوجھ زیادہ ہونے کے باوجود بھی انہیں 9 سال لگتے ہیں بخاری تک پہنچنے میں، اور لڑکیوں میں فنون کی کتابیں سمجھنے میں کمزوری ہوتی ہے، پھر بھی بخاری تک پہنچنے میں 5 سال لگ جاتے ہیں۔ یہ مدرسے والوں کی طرف سے بہت بڑا کنسیشن ہے۔ دوسری بات مجھے عرض کرنی ہے، بخاری شریف تک پہنچنے کے بعد یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ اب جب میں بخاری کی پڑھنے کے قابل بن گئی ہوں اب مجھ پر شوہر کی خدمت نہیں ہے، اب مجھے شادی کے بعد ساس کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سسر کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی ہونے کے بعد 2 مطالبے آپ حضرات سے ہیں، جہاں نکاح ہو ان سسرال سے ہم نے کہتے ہیں بہو عالمہ ہے، حافظہ ہے، معلوم ہونے کے بعد آپ نے اسے اپنی بہو بنایا، آپ کی ذمہ داری ہے اس بہو کو خدمت کے موقع فراہم کرنا۔ بہو چاہتی ہے کہ گھر میں مکتب چلائے، بہو چاہتی ہے کہ گھر میں بڑی خواتین کو قرآن پڑھائے،
ساس کی طرف سے رکاوٹ، خسر کی طرف سے رکاوٹ، جٹھانی کی طرف سے رکاوٹ، نڑند کی طرف سے رکاوٹ، وہ پڑھانے میں ٹائم لگا رہے ہیں، ہم پکانا، ہم جھاڑنا، ہم دھونا. اللہ کی بندیوں وہ خدمت دین میں لگی ہیں اور تم خدمت گھر میں لگی ہو. تم جو خود بھی خدمت کرو گی اس کے دین کی خدمت میں بھی تمہیں بھی ثواب ملے گا. تقسیم کر لیا جائے کام تاکہ ہمارے گھر سے دین عام ہو، ہماری گھر کی خواتین پڑھانے میں مصروف رہے، محلے کی خواتین کو قرآن سکھانے میں مصروف رہے. اور دوسری درخواست یہ ہے، علم آنے کے بعد عام طور سے اس میں تھوڑا بہت تکبر اور زام آ ہی جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہرگز یہ نہ سوچا جائے کہ ہم خدمت سے بری ہو جائیں. شوہر کی خدمت ابھی بھی رہتی ہے، ماں باپ کی خدمت ابھی بھی رہتی ہے، والدین کی خدمت ابھی بھی رہتی ہے. ایک بہت بڑی چیز جو ہمارے اندر پیدا ہونی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عہدے اور منصب پر پہنچے ہیں. دو باتیں بہت بنیادی تھیں، ایک والد کی محنت، دوسری والدہ کی محنت. والد کی محنت کیسے تھی؟ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا، انہوں نے اپنے دوست کو بلایا اور کہنے لگے میرے پاس جو بھی سرمایہ بچا ہے یہ تم اپنے پاس امانت رکھو اور اس پیسے سے میرے بچے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرنا. اور سنو، مجھے یاد ہے میں نے اپنی زندگی میں ایک پیسہ بھی اپنی اولاد پر حرام کا نہیں، ڈاؤٹ کا بھی میں نے خرچ نہیں کیا. حلال حرام کا نہیں، ڈاؤٹ کا بھی پیسہ میں نے اپنی اولاد پر خرچ نہیں کیا ہے. پیور حلال پیسہ میں نے اپنے بچے پر خرچ کیا ہے. اور تم بھی یہ کوشش کرو کہ یہ پیسہ لے کر میرے بیٹے پر اس کی تعلیمی اخراجات کی ذمہ داری حلال پیسے سے کرو. تو باپ کا اپنی اولاد کے لیے حلال پیسے کا انتظام کرنا یہ نسل کی تربیت میں بہت بڑا دخل رکھتا ہے. اور اگر حرام کمائی سے اپنی اولاد کو تعلیم دیں گے یا کھلائیں گے تو ایسا ہی سمجھ لو، پیٹرول کی گاڑی میں ڈیزل کی گاڑی میں پیٹرول ڈالو گے تو پیچھے سے دھواں نکلے گا. ایسے ہی اولاد کو حرام حلال کی بجائے حرام دو گے تو نسل میں سے بھی وہ نافرمانیاں نکلیں گی، وہ بغاوتیں نکلیں گی. تو باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کو حلال غذا کی طرف توجہ دینا، اور ماں کی ذمہ داری ہے اللہ سے ایسا مضبوط تعلق کہ ماں کی دعائیں آسمان پر پہنچنے سے پہلے ان کی اولاد کے حق میں اللہ کی طرف سے فیصلے نازل ہو جائیں. اس کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے وہ جھکنے سے پہلے اولاد کے حق میں اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلے آ جائیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا تعلق اللہ سے اس قدر مضبوط تھا، نابینا بچے کو بینا بنانے کے لیے ماں کی دعائیں کافی تھی. نابینا بچے کو بینا بنانے کے لیے ماں کی دعائیں کافی تھی. انبیاء کو خواب میں دیکھنے کے لیے ماں کی نیکی کافی تھی. ایسا مضبوط نظام تعلق اللہ رب العزت سے خواتین کا ہونا چاہیے، تب جا کر بچوں میں وہ اثر پیدا ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایک شخص کو گزرا ہے جو عدالتوں میں کیس لڑا کرتا تھا، وکیل تھا، جھوٹے بھی کیس آتے، اچھے بھی کیس آتے. جب اس کی شادی ہوئی، اس کے گھر دلہن آئی. جب وہ دلہن امید سے ہوئی، اپنے باپ کی طرف سے دیے گئے زیورات بیچ کر، بکری خرید کر، وہ گھر میں پال کر ان بکریوں کا دودھ نکال کر پیا کرتی تھی. اپنے شوہر کی کمائی جو کہ وکیل ہے اس کی کمائی سے اپنا گزارا نہیں کرتی. اس شوہر وکیل نے اپنی بیوی سے کہا میری کمائی پر تمہیں ڈاؤٹ ہے، میں حرام کما رہا ہوں، پھر کیوں میری کمائی کھانا نہیں چاہتی ہو؟ تو اس بیوی نے کہا میں امید سے ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو ڈاؤٹ والی کمائی نہ کھلاؤں. میں تمہاری کمائی کو حرام نہیں کہتی، لیکن وکیل اچھا کیس بھی لیتا ہے، جھوٹا کیس بھی لیتا ہے، اس میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے. اس لیے میں اپنے بچے کو حرام غذا بلکہ ڈاؤٹ والی غذا بھی کھلانا نہیں چاہتی ہوں. اس شوہر کو بھی غیرت آئی، اس نے اپنی عدالت کی اور وکالت چھوڑ کے دوسرے کاروبار میں لگ گیا. اس شوہر کی غیرت اور اس ماں کی یہ تقویٰ اور پرہیزگاری، اس ماں کی پیٹ سے جو بچہ جنم لیا آج دنیا ساری کی ساری اسے علامہ اقبال کے نام سے جانتی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہی پاکیزہ ماں اور باپ کے بدن سے پیدا ہوئے ہیں. ماں کی یہ نیکیاں،
ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے. امام بخاری کی والدہ میں دین کا شوق تھا, علم کی عظمت تھی, تبھی انہوں نے اپنے بچے کو حدیث کا عالم بنانے کے لیے چنا ہے. آج کی ماؤں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اپنی اولاد کو دینی تعلیم دینا. رسومات جب تک ختم نہیں ہوں گے گھروں میں تربیت نہیں آئے گی. تربیت کے بغیر رسومات ختم نہیں ہو سکتے ہیں. ہم جو مائیں گھر میں جھاڑو دینے کے لیے لڑ لیتے, جو بہنیں گھر میں برتن دھونے کے لیے لڑ لیتے, جو بہنیں گھر میں ساس بہو کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں جھگڑا کر لیتے, ان ماں اور بہنوں کی گود میں ٹیپو سلطان کی قیمتیں رکھنی چاہیے. جھاڑو کے لیے جھگڑا کرنے والی ملک کے لیے لڑنے والے کیا مجاہد پیدا کریں, برتن کے لیے لڑنے والے, چھوٹے عزائم کے لیے جینے والے وہ بڑے عزائم کی اولاد پیدا نہیں کر سکتے. اس کے ماں کو چاہیے کہ اب بڑے بلند عزائم رکھیں. اور پھر یہ سوچیں آج کی ان خواتین کا اور لڑکیوں کا کام کمپنیاں سنبھالنا نہیں ہے, آفس سنبھالنا نہیں ہے, اس سے بڑی آگے کی چیز ایک نسل کو سنبھالنا ہے, ایک جنریشن کو سنبھالنا ہے. ایک مشین کو سنبھال لیا, ایک کمپنی کو سنبھال لیا, یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے. وہ تو نچلی ذات کے لوگ بھی سنبھال رہے ہیں, وہ تو یہودی اور عیسائی بھی سنبھال رہے ہیں. یہ کمال نہیں ہے. مسلمان لڑکیوں کا درجہ اور مقام اور کمال یہ ہے کہ ایک جنریشن پیدا کرے, وہ ایک نئی نسل کو سنبھالے. اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. مشین بنانے سے بھی زیادہ مشین چلانے والے انسان کو بنانا بہت بڑا کارنامہ ہے. اس واسطے آپ سمجھو یہ لڑکیوں کی عصری تعلیم, اسکول کی تعلیم, کالج کی تعلیم, یہ جو نعرے لگ رہے ہیں بالکل پڑھائیے, لیکن ہمارا ایک سوال یہ بھی ہے 98% لڑکیاں اسکول اور کالج میں پڑھنے کے بعد کتنی ہمارے ملک میں یا کتنے پڑوس ملک میں یا پوری دنیا میں کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو صدر جمہوریہ بنی ہیں, کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو وزیر اعظم بنی ہیں, کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو سیاست میں بڑے بڑے پوسٹوں کو پہنچایا گیا ہے. دھوکے کا نعرہ ہے کہ لڑکیاں پڑھاؤ اور انہیں بڑے عہدے پہ پہنچاؤ. امریکہ خود بڑے عہدے پہ اپنے یہاں کی لڑکیوں کو نہیں پہنچاتا ہے. پوری امریکہ کی ہسٹری میں ایک خاتون ہے جو وزیر اعظم بن سکی یا صدر بن سکی ہے, باقی سب لڑکے اور مرد ہوتے ہیں. جھوٹے نعرے سے گھر کی عورتوں کو گھر سے باہر نکالا جاتا ہے اور ناجائز خواہشات کی تکمیل کی جاتی ہے. عورت کا مقام اور اس کا عہدہ گھر کی ملکہ بن کر رہنا ہے, گھر کی رانی بن کر رہنا ہے. گھروں میں ہونے والی اولاد کی تربیت کا بڑا کارنامہ اور اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ان مدارس کے ذریعے سے بچیوں کی تربیت, ان مدارس کے ذریعے سے سماج کی اصلاح, یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس ادارے کی ترقی کے اللہ تعالی فیصلے فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ